سعادات کا جتنا سلسلہ چلتا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ان میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ بچوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس میں حضرت علی بھی بچے ہی ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جن کو اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل فرمایا، بچی اور بچے میں برابر کا پیار دو۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا۔ اسوہ بھی ایسا جو حسنہ گڈ بہترین، اور عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر جو محنت فرمائی وہ انسانیت سازی کی محنت فرمائی۔ انسانی اعضاء اللہ جل جلالہ نے بنائے اور ان اعضاء کا جو استعمال درست ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کے جذبات اور احساسات تھے، انہی احساسات اور جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح فرمائی، اس کا اصلاح فرمائی، اس کا تزکیہ فرمایا اور اس کی درستگی فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی مختلف حیثیات ہم الحمدللہ ہفتے والے دن بیان کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں۔ بیان سے پہلے بھی بعد میں بھی ایک چیز کا تذکرہ اشارہ ضرور کرتے ہیں کہ بیان برائے ثواب نہ ہو، بیان برائے تبدیلی ہے، برائے عمل ہے کہ اس کے اوپر عمل بھی ہو جائے۔ اور اس عمل پہ تو بارہا، کیونکہ کہنے والا جب کمزور ہو تو چھٹیاں بہت ساری مل جاتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر مکمل نہیں تو کوئی ایک جز، کوئی ایک یونٹ جو ہے نا وہ لے لیا جاتا ہے۔ اگر انویسٹمنٹ زیادہ نہیں ہوتی، شیئرز میں سے چھوٹا سا شیئر لے لیا جاتا ہے، عمل میں سے کوئی چھوٹی سی صفت، چھوٹا سا کوئی عمل لے لیا جائے تاکہ زندگی میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی تبدیلی آ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف حیثیات سے 300 کے قریب بچوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور اسی طرح اس تذکرے کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے جو چھوٹے بچے ہیں وہ 400 کے قریب ملتے ہیں، کہ 400 کے قریب زندگی میں اوپر نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ بدرجہ جو بچے کہیں نہ کہیں ملے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملہ فرمایا، وہ 400 کے قریب ملتے ہیں۔ پھر ان کی فردر جو ہے نا وہ تقسیم کی جاتی ہے کہ اس میں غیر مسلم بچے کون تھے، اپنے خاندان کے بچے کون تھے، محمد نام کے بچے کون تھے، یتیم بچے کون تھے، اور اجنبی بچے کون تھے، اور جو غیر مسلم اہل کتاب کے پچھلی امتوں کے بچے تھے ان کے تذکرے چلتے تھے، مختلف حیثیات اس کی چلتی رہتی ہیں۔ بہرحال جتنی اب ہمارے 40 منٹ 45 منٹ میں جتنی گفتگو جس پہلو سے ہوئی تو انشاءاللہ العزیز اب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی یہ دیکھیے کہ کسی صنف کو، کسی قسم کو اور کسی شعبے کو کم اہمیت نہیں دی۔ یہ نہیں فرمایا کہ بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ابھی جنگیں چل رہی ہیں،
ابھی معاملات بہت سنجیدہ چل رہی ہیں، تو اب یہ ہے کہ نوجوانوں کو ہی لے لو، اب یہ ہے کہ جوانوں کو لے لو، نہیں، جس کسی کے اوپر نظر ڈالی اور اس کے اوپر گہری نظر اور باریک بینی سے، دور اندیشی سے، اور اس کی تشکیل اور اس کا جو ہدف ہے وہ دور اندیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان کے جو بچے ہیں وہ تقریباً 30 کے قریب ان کے اوپر نیچے آتے ہیں، جتنے نام ان کے خاندان کے مشہور ہیں ان کا تذکرہ کر کے پھر آگے انشاءاللہ العزیز بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد، جمعے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی، ابھی بھی تھوڑی سی گفتگو اس کے اوپر مزید تھوڑی سی کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو اولاد ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 28 سال کی عمر میں حضرت قاسم پیدا ہوتے ہیں، جو چلنا ابھی شروع ہی کرتے ہیں، 2 سال کے قریب ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سواری پہ خود بھی سوار ہو جاتے تھے، اللہ کو پیارے بھی ہو گئے۔ پھر یہ ہے کہ 30 سال کی عمر میں حضرت زینب ہیں، اور ابو العاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ختیجہ بنت خویلد ہے، بن اسد ہے، بن عبد العزہ ہے، بن قصی، یہ ان کی بہن ہے حالہ بنت خویلد، ان کے یہ بیٹے ہیں ابو العاص، ان کے ساتھ نکاح ہوا اور اس سے جو بچے پیدا ہوئے وہ امامہ ہیں، حضرت امامہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی ہیں۔ اور ایسے ہی حضرت رقیہ ہیں، حضرت رقیہ سے عبداللہ پیدا ہوتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ بھی بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی والدہ، کیونکہ ان کی والدہ جو فوت ہوتی ہیں وہ غزوہ بدر والی رات فوت ہوتی ہیں، غزوہ بدر والی رات کے بعد 6 سال تک زندہ رہتے ہیں عبداللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت کلثوم سے کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ اور پھر سادات کا جتنا سلسلہ چلتا ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنت کی جو خواتین ہیں ان کی سردار ہیں، ان کا سرتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ان میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب دیکھا کہ جتنا قرآن آتا جاتا تھا، حافظہ بھی تھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے والی عالمہ بھی تھیں اور عاملہ بھی تھی۔ اور ان کی روایات میں آتا ہے کہ جب ان کو قرآن کا اتنا ذوق شوق ہو گیا تھا کہ 2 دن میں قرآن کا تکمیل کیا کرتی تھیں، گھر کے کام کاج خود کیا کرتی تھیں۔ آج تھوڑی سی جو ہماری سوسائٹیز کے لوگ ہیں گھر کے کام کاج خواتین نہیں کرتی، بس یہ ہے کہ ان کو اتنا یہ ہے کہ کام کروانا آ جائے تو پھر یہ ہے کہ کام والی ہی رکھ لیا جاتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ 15 پارے اپنے گھر کے کام کاج کرنے کے باوجود بھی پڑھ لیا کرتی تھیں۔ ویسے آج کی خاتون بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ آج کی خاتون 15 پارے اپنے گھر کے سارے کام کاج، اپنی ڈیوٹی اپنا کرنا ہے، مطلوب نہیں ہے اتنا، ہر ایک منزل تو عموماً خواتین آج بھی پڑھتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جتنا ٹائم سکرین ٹائم لکھ لیں اتنا سکرین ٹائم دوسرے دن قرآن کو دیں تو میرے خیال ہے 15 کیا ہے کہ 20 پارے ہو جائیں گے۔ سکرین ٹائم ان کو دے دیں کہ اپنے پورے 24 گھنٹے میں سکرین ٹائم کیا ہے تو سائڈ پہ لکھ لیں ان کا 8 گھنٹے، میرے خیال میں 12 گھنٹے دن کے ہوتے ہیں تو سکرین ٹائم جو ہے وہ 14 گھنٹے نکلے گا، کیونکہ یکسوئی بھی اس میں شامل ہے۔ یکسوئی بھی شامل ہے تو وہ مطلب جیسے ہوتے تو 100 نمبر ہیں لیکن 101 نمبر بھی دیا جاتا ہے اس میں یکسوئی اور بہترین کام کرنے کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا ذوق شوق کس پہ تھا؟ قرآن کے ساتھ تھا، تو اللہ جل جلالہ ان کو قرآن سے نوازا بھی تھا۔ بہرحال بچوں کی بات چل رہی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سے حسن، حسین اور محسن، اور روایات میں آتا ہے پھر زینب ہے، رقیہ ہیں، کلثوم بھی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کلثوم اور رقیہ کے حوالے سے اختلاف تو چلتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ سارے سعادات کا سلسلہ جو چلتا ہے وہ سارا کا سارا حضرت فاطمہ الزہرا ہی سے چلتا ہے۔ بچوں کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے اس میں حضرت علی بھی بچے ہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بچے ہی ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے بچوں میں سب سے پہلے اسلام کے نمازی بھی وہی ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے، یوں اگر کہہ لیا جائے کہ بچوں کے، ویسے تو وہ امام الاولیاء ہیں، امام علی رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ بچوں کے، کیونکہ حضرت ابو طالب نے، جیسے علی بن ابی طالب، ابو طالب نے دیکھا بھائی
بیٹے آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ مکۃ المکرمہ میں ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساتھ ہی میں نماز اور وضو سکھلا دیا گیا تھا۔ جبریل امین نے پر کے ساتھ پانی نکالا اور وضو کرایا اور نماز سکھائی اسی وقت سے ہی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے جو ہے نا بھائی کی نماز پڑھ رہا ہوں جیسے وہ پڑھتے ہیں، تو ابو طالب نے روکا نہیں بلکہ کہا کہ آپ اپنے حساب سے جیسے آپ کو پسند ہے ویسے ہی آپ کرتے رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے یہ بچے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات، وہ یہ ہیں کہ حضرت حسن اور حسین کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ امامہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہار آیا، گھر میں پہنچے اور اس ہار ایک تحفہ آیا، اس میں ایک انگوٹھی تھی، اور فرمایا کہ گھر میں سب سے زیادہ جو مجھے پسند ہوگی اس کو آج یہ انگوٹھی یہ گفٹ ملے گا۔ اب سب کو یہ تھا کہ ہمیں ملے گی اور سب کو یہ بھی تھا کہ عائشہ کو ملے گی رضی اللہ عنہا، ام المومنین، مسلمانوں کی ماں، کہ ان کو ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ کو، چھوٹی بچی کو بلایا اور ان کو وہ والا گفٹ اور تحفہ عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یتیموں کا بڑا خیال رکھا جاتا، یتیموں کا بڑا خیال رکھا جاتا، اور خاص طور پر ان یتیموں کا جن کے والدین شہید ہو چکے ہوں کسی غزوے میں، کسی جنگ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تقریباً 100 کے قریب بچے تھے جن کی کفالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ جانثاروں کو جب لے کے جاتے تو کیا تھا کہ ان کے بچوں کی کفالت، ایک کے بارے میں آتا ہے کہ بچے کو گود میں لیا، وہ یتیم بچہ رو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا اور گود میں بٹھا دیا۔ وہ تھوڑی دیر چپ ہوا، پھر مزید بلک بلک کے رونا شروع ہوا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اتنا کیوں رو رہے ہو، بتاؤ، وجہ تو بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں غزوے میں میرا والد شہید ہوا اور میں شہید کا بیٹا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ آپ یہ پسند کرتے ہو آپ کی ماں عائشہ ہو اور والد محمد خود ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو علماء نے لکھا ہے کتنے بچے ایسے ہیں جن کو اعزازی طور پر اہل بیت میں شامل فرمایا، یعنی ماں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود والد ہیں تو اہل بیت میں وہ شامل ہوئے۔ ان بچوں کی دل جوئی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اعزازی طور پر ان کو اہل بیت میں بھی شامل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مصروفیت کے باوجود، اور مصروفیت بھی عالمی اور آفاقی سنجیدگی، بہت سارے لوگ جو آج بھی بڑے بڑے سیٹوں پہ ہیں یا بڑے بڑے مناصب پہ ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کا بھی ٹائم نہیں ہے، اپنے بچوں کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ جیسے وہ صاحب سے پوچھنے لگے کہ کتنے بچے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ 3 بچے ہیں۔ کیا ہے ماشاءاللہ کتنے ہو گئے؟ کہتے ہیں ایک بچہ اتنا ہے، ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے۔ سمجھ گئے یہ نہیں سمجھے؟ ایسے بتاتے ہیں نا، ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے۔ تو کیا مطلب؟ سوتے ہوئے ہی اس کو دیکھا ہے اور سوتے ہوئے ہی باہر نکل گئے ہیں، بچوں کو کھیلتے کھلتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی اپنے بچے ہیں اور مصروفیت ایسی ہے، بچوں کو اہمیت نہیں دی، یا ان کو یہ ہے کہ اپنا سرمایہ نہیں سمجھا، فیکٹری کو، مال کو، عہدے کو، دوسری چیزوں کو سمجھا، تو اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور وہاں کیا ہے کہ آفاقی عالمی سوچ، اتنی مصروفیت کے باوجود، گہما گہمی کے باوجود، آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ جب ہجرت فرماتے ہیں، اس ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دف بجانے والی جو بچیاں طلع البدر علینا کہنے والی ہیں، وہ کتنی گہما گہمی ہیں، اور پہل میں تو بندہ اپنا جو تاثر ہے وہ دینے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بناوٹ نہیں تھی، تصنع نہیں تھا، بلکہ اوریجنل چیز تھی، اصلی چیز تھی، فطری چیز تھی۔ بچیوں کو ان کے جذبات کا، احساسات کا اتنا خیال رکھا، بلایا، کہا اچھا آپ نے اتنا اچھا کہا، کیا ہی خوب کہا، ان کی حوصلہ افزائی، بچیوں کی اس وقت حوصلہ افزائی کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ اچھا آپ جو یہ پڑھ رہی ہو طلع البدر علینا، کہ آپ مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھے پسند کرتی ہو،
آپ لائک کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی. تو اس وقت جواب میں یہ کہا کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. یعنی کتنی گہما گہمی ہے. اس گہما گہمی میں عام بچیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مجھے شکایت ہے قساوت القلب. قساوت القلب کہتے ہیں دل کی سختی. دل کی سختی ہے. دل کی سختی کی مختلف حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ اللہ جل جلالہ جب کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا, آنسو نہ بہنا, جسم کا نہ کانپنا. جہنم پہ جو جلد ہے, جہنم پہ جو جسم ہے, اس کا تڑپ کا نہ ہونا, یہ قساوت القلب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرمایا کہ علاج کیا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے, میرا دل نرم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ, مسکین غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور کیا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں اتنی ہی نیکیاں اس کو مل جاتی. اور پھر اس میں یہ فرمایا کہ جو کوئی شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے, یتیم کی کفالت کرتا ہے, ایک یتیم کی کفالت اپنے ذمہ لے لیتا ہے, اس کی جتنے ہی مطلب یہ ہے کہ آپ کو جاننے والے ہیں اور ان کی کفالت کیا ہے کہ ان کے کپڑے ہیں, جوتا ہے, اس کی اسکول کی فیس ہے, اس کی تعلیمی اخراجات ہیں, عید کا موقع ہے, جب تک وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوتا کوئی ایک بچہ آپ لے لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آنا و ہوا, میں اور یہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں, الوسطی والسبابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جوڑ کے فرمایا کہ ان کے ساتھ میں اس بندے کے ساتھ ایسے ہوں گا کہ یہ یتیموں کے ساتھ معاملہ اس طرح سے کرنے والا ہے, تو یقیناً دل بھی نرم ہے اور سعادت بھی بہت زیادہ ہے. بہرحال یہ ہے کہ موضوع کے مختلف پہلو ہیں, ایک اور پہلو پہ بات بھی کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مختلف قسم کے غیر مسلم بچے بھی آتے تھے, یہودیوں کے بچے بھی آتے تھے, منافقین کے بچے بھی آتے تھے. آپ نے وہ بچپن میں سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام, ایک یہودی بچہ تھا, اس کے گھر میں بیماری کی حالت میں گئے, اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ایک بچہ یہودی وہ آیا کرتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کیا کرتا تھا, میرے ساتھ میرا ہم عمر ہی تھا, چھوٹا بچہ تھا. اچھا وہ لوٹا بھی بھر کے دیتا تھا, وہ پانی بھی بھر کے دیتا تھا, اور وہ کبھی کبھی مجھ سے مسواک لے کے بھی دے دیا کرتا تھا. تو ایسے ہوا کہ وہ بیمار ہوا, چند دن آیا ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی بچہ آتا ہوتا تھا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ بیمار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے اور اس سے جا کے بات کی, تو وہ آخری کیفیت میں تھا, سکرات سے پہل اس کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے بات کی, تو اس کے والد نے نفی میں اشارہ کر دیا کہ میں آپ کو نہیں مانتا. تو اس بچے نے اقرار بھی کیا اور شہادت کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا بھی, اور اسی وقت اس کی جان اللہ کے پاس چلی گئی. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, احادیث میں آتا ہے کہ یہودی کے بچے کو اپنے احاطے میں لے لو, اپنی ذمہ داری میں لے لو, اس کے کفن, اس کا جنازہ, اس کا سارا معاملات کس والے ہوں گے؟ وہ مسلمانوں والے ہوں گے. اب حسن اخلاق دیکھیں کہ بچہ بھی جان نشاور کر رہا. اس میں ایک نقطے والی بات ہے, آج جب مطالعہ میں کر رہا تھا اس کو تیاری میں, تو اس میں ایک چیز بڑی لگی, پہلے بھی ہوتی ہے, یہ جو اس کو ایمان ملا ہے یہ خدمت اور محبت کی وجہ سے ملا ہے. اس کو جو ایمان ملا ہے وہ خدمت اور محبت کی وجہ سے ملا ہے. اس لیے بارہا اس بات پہ کی جاتی ہے, آج کا دور تحقیق کا دور چل رہا ہے, ریسرچ کا دور چل رہا ہے. بھی حوالے کے بغیر بات کوئی نہیں کرنی, بھئی اس کا حوالہ ملے گا تو پھر ہے. اور ایک طبقہ تو اتنا ہے بخاری مسلم کے علاوہ بات کسی کی سنتا ہی نہیں ہے کہ مجھے سارا کچھ بخاری مسلم سے ہی چاہیے. بہت مبارک, بہت مبارک, بہت مبارک, لیکن اس کے ساتھ عقیدت, خدمت اور محبت بھی ہونی چاہیے.
اگر وہ نکل گئی، تحقیق کے نام پر بے ادبی اگر آ گئی تو پھر کیا ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، بندہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ اور محبت اور عقیدت کے ساتھ تحقیق اور ریسرچ رہے گی تو پھر بندے کی ترقی بھی رہے گی، آداب اور سلیقے کے ساتھ بندہ آگے بھی بڑھتا رہے گا۔ تو اس بچے کو جو ایمان ملا ہے وہ خدمت کی بنیاد پر اور محبت کی بنیاد پہ ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد واپس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ تو غزوہ حنین کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا یہ 8واں سال ہے، 8واں سال کا آخر ہے۔ تو راستے میں جب تشریف لا رہے ہیں، مدینۃ المنورہ کے قریب 10 کے قریب بچے ہیں، وہ آپس میں کھیل رہی ہیں۔ کھیلتے کھیلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزر رہی ہیں یا گراؤنڈ کے قریب کھڑے ہیں، تو وہ بچے مسلمانوں کی اذان کی نقل اتار رہی ہیں۔ تو ان میں سے ایک بچہ تقریباً 16 سال عمر ہے یا 15 سال کی اس کی عمر ہے، اس کی آواز اونچی بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اس نے بھی نقل اتاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا، آؤ بھی آ جاؤ، شاباش، آج سامنے آ جاؤ۔ تو آئے تو بھی کون کہہ رہا تھا، اونچی آواز کس کی تھی، خوبصورت آواز کس کی تھی؟ جو بچوں کی اپنی فطری چیزیں ہوتی ہیں، اس نے کہا اس کی تھی، اس نے کہا اس کی تھی، سب نے یہ کہا کہ یہ اس کی تھی۔ اور نام آتا ہے معیر بن محذیر، اور سامورا کے نام سے بھی ان کو احادیث میں نام آتا ہے، اور مشہور نام ابو محذورہ کے نام سے۔ تو اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی سناؤ اذان کیا کہہ رہے تھے، شرما گئے، فرمایا سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو اذان سکھلائی، اور روایات میں آتا ہے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، شفقت کا ہاتھ سر کے اوپر رکھا، اور ایسا ہاتھ رکھا کہ ہاتھ کی برکت کیا تھی کہ دل ایمان سے لبریز ہو چکا۔ ان کی زندگی کے دو عمل وہ کیا تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیماً ان کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اتنا ہی کہتے ہیں ہم اذان میں۔ بچوں کو سکھانے کے لیے ہم پتہ نہیں 50 دفعہ اعوذ باللہ پڑھاتے ہیں، اور کئی دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، زبان کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کا لہجہ اور ادائیگی کو درست کرنے کے لیے ایک لفظ کو 4 دفعہ دہرایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 دفعہ۔ انہوں نے زندگی بھر جب بھی اذان دی تو 4 دفعہ ہی دہرایا۔ ان کو جو مکہ المکرمہ کے والی تھے، اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بچہ اب مکہ میں آ رہا ہے تو اس کو مؤذن بنا دو، یعنی یہ بچہ گراؤنڈ سے، میدان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے ایسے ہوا، وہیں سے مسلمان ہوا، اور ساری زندگی مکہ المکرمہ میں مؤذن الرسول کے نام سے مشہور ہوا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ 10 کے 10 یہ بچے مسلمان ہوئے، اور اتنا پیار ایک ملاقات میں، اتنی فدائیت ایک ملاقات میں ان کی زندگی میں ملتا ہے۔ دوسرا عمل ان کی زندگی میں دوسرا عمل ملتا ہے، کیونکہ ان کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، تو ساری زندگی اپنے سر کے بال نہیں کٹوائے۔ یعنی کیا وہ ایک ملاقات، اور وہ بھی ملاقات چلتے چلتے محبت اتنی دل میں راسخ کر گئی کہ جن بالوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک لگا ہے، ان بالوں کو میں کیوں کٹواؤں؟ یہ محبت کی ادا زندگی میں تاریخ انسانیت میں ایسی نہیں ملتی۔ جہاں وہ محبت ہے، اس محبت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان بچوں کے ساتھ پیار اور ان بچوں کے ساتھ معاملہ بھی یہ ہے۔ یہ تو چند واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے حوالے سے تھے۔ اب جو میرے کام کرنے کے ہیں اس حوالے سے آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق کیا بتلائے ہیں۔ اس میں پہلے سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بچے بیچارے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اور آج کے نوجوان کا بھی کوئی قصور نہیں ہوتا۔ جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی تربیت کا نہیں پتہ، وہ بھی 1% کہہ لیں۔
وہ بھی 1% ہے، اور اتنے فیصد تو ہیں اللہ حفاظت فرمائے، ان کو معیشت کہہ لیں یا ان کو اپنے گھر کا کچن کہہ لیں یا ان کو جہالت کہہ رہے ہیں، وہ دماغ میں ایسا ہتھوڑا چوٹ پڑی ہوئی ہے، ان کو تو اپنی ہوش نہیں ہے، انہوں نے بچوں کی کیا تربیت کرنی، بیوی بچوں کو کیا انہوں نے ڈیل کرنا، اپنے گھر کے معاملات کو انہوں نے کیا مینیج کرنا۔ بہرحال اتنا ضرور ہے، اگر کوئی بچہ خراب ہوتا ہے، بدتمیزی اور بد تہذیبی کرتا ہے، تو تھوڑا سا کھرے دیں، پھر کھرے دیں، پھر کھرے دیں، پھر کھرے دیں، تو پیچھے والدین کا ہاتھ ہوگا۔ صاف شفاف پیپر اللہ پاک نے ہمیں دیا، اس کے اندر جھوٹ اگر ڈالا ہے تو کس نے ڈالا ہے؟ اس میں چیخنا چلانا ڈالا ہے تو کس نے ڈالا ہے؟ اس کو تو نہیں پتا تھا، اللہ پاک نے تو صاف شفاف دیا ہے۔ تو مطلب ساری چیزیں جتنے بھی ہیں وہ والدین کا ہے کہ والدین بچے کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ شادی سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بچوں کی تربیت اس مشین سے ہی ہونی ہے کہ مشین کتنی مضبوط اور کتنی تربیت کرنے والی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 2 سال کا بچہ لے کے ماں پہنچ گئی، تو اس کی کیا تربیت کروں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لیٹ ہو گئی، فرمایا کہ بہت لیٹ ہو گئی، کہ بچے کی تربیت تو وہ شادی سے بھی پہلے، نکاح سے بھی پہلے، کہ ماں کا بچے کی جو ماں ہے اس کا اختیار، اس کا سلیکٹ کرنا یہ ہے کہ وہ ماں خاندانی اور بچوں کو پالنے والی بھی ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی تربیت، اور اس تربیت میں کیا ہے کہ دعا ہے، کہ انبیاء علیہ السلام دعا کرتے آ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کیا کہ میرے خاندان میں سے یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ وہ مقاصد کی بنیاد پر اولادوں کو رے لیں۔ ربی ہب لی من الصالحین، کہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ علماء نے اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں بہت مبارک ہے کہ یا اللہ حافظ، یا اللہ عالم، یا اللہ مفتی، یا اللہ شیخ المشائخ، سارا کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ علماء نے جو قرآن ہے صالحین، نیک اولاد عطا فرما، نیکی میں سارا کچھ ہی آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کی طرف توجہ کر کے دعا کا اہتمام کرنا۔ دوسرا اپنے بچوں کا حق یہ ہے کہ نام اچھا رکھنا، نام ان کا اچھا رکھنا۔ نام کے اثرات شخصیت پہ بھی ہوتے ہیں، نام کے اثرات بھی شخصیت پہ بھی ہوتے ہیں، اور بعض علاقوں کے تو نام ایسے مشہور ہوتے ہیں کہ بس وہ بندہ جو ہے وہ ہنستا ہی رہ جاتا ہے۔ 2-4 سنا دوں؟ ہماری ایک دفعہ تشکیل یوں کہہ لیں کہ شانگلہ اور اس طرف تھی، تو مغرب کے بعد میں کھڑا ہوا، تو ایک بابا جی تھے، وہ کھڑے ہوئے اور نام اپنا لکھوایا کتاب اللہ۔ بابا جی کا نام کیا تھا افضل صاحب؟ کتاب اللہ۔ تو ہم تھوڑا سا ہنسے طالب علم تھے، لیکن وہ وہاں پہ تھوڑی سنجیدگی کو بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے، لکھ لیا کتاب اللہ۔ دوسرے دن بیٹھے تھے 2 پکی عمر کے نوجوان آئے، تو مجھے ہی وہ کہنے لگے، حالانکہ اس وقت میں 4تھے سال میں پڑھتا تھا، گپ شپ میں تھی کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ جی پوچھ لیں۔ کہتے ہیں کہ میرا نام ہے زمین اللہ، میرے بھائی کا نام ہے زمان اللہ، یہ نام ٹھیک ہے؟ میں نے کہا نام کا تو پتہ نہیں ہے، میں اس سے بھی بڑا نام آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کل ہمارے پاس بابا آئے تھے، ان کا نام تھا کتاب اللہ، تو وہ معصوم آواز میں ایک کہتا ہے وہ ہمارا باپ ہے۔ باپ ہے۔ یہ تو محبت میں پختون لوگ سارے ہی اللہ کا نام جوڑتے ہی جوڑتے ہیں، اللہ کا نام جوڑتے ہی جوڑتے ہیں۔ جمعے والے دن پیدا ہوا تو جمعہ خان، سمندر پہ پیدا ہوا تو سمندر خان، پہاڑوں میں پیدا ہوا تو پہاڑ خان، یا یہ ہے کہ پتھر خان۔ تو یہ سارے نام مختلف قسم کے رکھے جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ناموں کو تبدیل فرمایا کہ نام میں کیا دیکھا جائے۔ اصل یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے جو نام ہیں، پھر اس میں معنی نہیں دیکھا جاتا، پھر اس میں اس نسبت کو دیکھا جاتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ قرآن سے، سیرت سے، سنت سے جو نام ہے وہ نام اچھے رکھے جائیں، اور پھر ان ناموں کی لاج بھی رکھی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو گھٹی دینا، اذان دینا اور عقیقہ کرنا۔
گھٹی کا کیا ہے کہ جو جذبات جتنے آپ نیک بندے کی گھٹی دیں گے کہ اس کے اوپر اس کے اثرات اور مزاج کے اثرات بھی جاتے ہیں، کیونکہ پہلی چیز جو جانی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پر بچوں کو کھجور ہے، شہد ہے، اگر کھجور اور شہد نہیں بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک، خالی لعاب مبارک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہر دوسرا شخص جس کا بچہ ہوتا وہ ضرور لے کے آتا، دعا بھی کرواتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ہوتی تو وہ آپ عطا بھی فرما دیتے۔ وہ کوئی چاکلیٹ اور کینڈی کا تو دور نہیں تھا، کسی کو سونا اور کسی کو چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اور بچے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھری محفل میں سنجیدگی میں کھیلے بھی ہیں، اور کھیلے کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں کیا تھا؟ دونوں شانوں کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی وہ جیسے علماء نے لکھا ہے کہ انڈے کے طرح وہ ابھری ہوئی تھی۔ تو بچے آتے تھے اس کو ہاتھ لگا کے یوں کھیلتے تھے، ان کے والد چچا جو رشتہ دار ہوتے وہ گھورتے بھی تھے اور کبھی کبھی پکڑ کے یوں کھینچتے بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑنے کا اشارہ فرما کے کہتے تھے اس بچے کا محبت کا یہ حق ہے، اس کو چھوڑ دو، حق وصول کرنے دو۔ تو کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹی دینا اور اس کا کیا حق ہے کہ اذان دینا، کہ سب سے پہلی آواز جو اس کو سنائی جائے دنیا میں وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑے ہیں، یہ عقیدہ اور نظریہ بچپن میں ہی اس کو سب سے پہلے سنوایا جائے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کو ویسے نہ سمجھیں کہ بھی ویسے ہی ہے، اس کے اثرات جاتے ہیں، اس کے اثرات جاتے ہیں۔ جو آواز چلی گئی کان میں یہ دل تک بھی پہنچی ہے اور دل نے اس کا اثر بھی لیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا حق عقیقہ ہے۔ عقیقے میں یہ ہے کہ 7ویں دن بچی ہے تو ایک بکرا یا ایک حصہ ہے، اور بچہ ہے تو 2، اگر وسعت ہے تو 2 ہے، وسعت نہیں ہے تو 1، اگر وسعت نہیں ہے تو دونوں بھی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کل کے دور میں تو مشورہ یہی دیتا ہوتا ہوں کہ وسعت نہیں بھی ہے تو بہت زیادہ نہیں ہے تو وہ ایک علیحدہ سی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم قرض لے کر فریج، قرض لے کر موٹر بائک، قرض لے کر گاڑی، انسٹالمنٹ پہ دوسری تیسری چیزیں کر سکتے ہیں تو پھر عقیقہ بھی بچوں کا حق ہے، وہ کر لینا چاہیے۔ اس کا دوسری تصویر دکھا دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ آج کل تو ویسے ہی بچہ جو ہے وہ ایک جو غریب بچہ ہے اس کو بھی 60-70 ہزار لاکھ روپے کا پڑتا ہے ہاسپٹل سے، اور اللہ حفاظت فرمائے بچوں میں ایسی بیماریاں آ رہی ہیں، ڈاکٹر صاحب ساتھ میں بیٹھے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے پڑھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم نے بیماریاں پڑھی ہی نہیں ہیں، ان کو کون سی بیماری آ گئی؟ پورے پینل سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عافیت اور شکرانے کے طور پر کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے عافیت والا بچہ عطا کیا، تو اس کے شکرانے پر کیا ہے کہ عقیقہ بھی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے کہ دودھ کے حوالے سے، دودھ پلائی اس کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے کہ 2 سال تک تو کم از کم اس کو دودھ پلایا جائے، 2 سال تک اس کا حق ہے دودھ پلایا جائے۔ اور آج کل تو اللہ حفاظت فرمائے تو جن کو وہ مغرب کی ہوا لگ گئی ہے تو وہ تو مطلب ہماری بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے، اور وہ چیسٹ کینسر میں بھی جتنا زیادہ مبتلا ہوئے ہیں، پھر اللہ کا نظام بھی تو اللہ کا نظام ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بچے کو جو کوئی حدیث نہیں سنا رہا میں، یہ طبیبوں کی اور جو حکیموں کی باتیں وہ بتلا رہا ہوں کہ جو بچہ ماں کا دودھ پی لیتا ہے 40 سال تک ماں کے دودھ کی طاقت اس بچے میں رہتی ہے، اور یہ جو جوانی کا کھایا پیا ہوتا ہے یہ 40 سال کے بعد اثر کرتا ہے۔ 40 سال تک ماں کا دودھ ہے۔ اچھا، ماں کے دودھ میں جو چیز انرجی جانی ہے بچے میں، وہ بچے کا حق ہے۔ وہ کیا ہے کہ جیسے آپ کے ہاں جو بچوں والے ہیں، اولاد والے ہیں، جو خواتین سن رہی ہیں یا ہمیں بعد میں سنیں گی، اس میں کیا ہے کہ بچے کا پیٹ خراب ہوا، کیوں ہوا جی؟ چاول کھا لیے۔ بچے کو بخار ہوا، کیوں ہوا کہ ماں کو بخار تھا۔
جب چاول کھائے، خربوزہ کھایا، بچے کا پیٹ خراب ہوا، ماں کو بخار تھا، بچے کو بخار ہوا، تو ماں نے تہجد پڑھی تو بچے میں بھی تہجد منتقل ہوگی، ماں نے تلاوت کی تو بچے میں بھی تلاوت منتقل ہوگی، ماں نے ذکر کیا تو بچے میں بھی ذکر منتقل ہو گیا، ماں نے آنکھوں کی حفاظت کی تو بچے میں بھی آنکھوں کی حفاظت منتقل ہوئی۔ اور آج کیا منتقل ہو رہا؟ سوشل میڈیا ہو رہا ہے، ڈرامے ہو رہے ہیں۔ آج کیا ہے کہ وہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے، وہ جذبات، وہ احساسات وہ بچوں میں منتقل ہو رہے ہیں، اور ہم حیران اور پریشان ہیں۔ جی 1.5 سال کا بچہ ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے جی، ہمیں فنکشن کا نہیں پتا، وہ پہنچ بھی جاتا ہے، چلا بھی لاتا ہے، پہنچ بھی۔ او بھائی 1.5 سال کو چھوڑیں، 6 مہینے میں آپ نے اس میں یہ انسٹال کر دیا تھا، آپ نے 3 مہینے میں ہی یہ چیزیں پہلے سے ڈال دی تھیں۔ جیسے پہلے دور میں بچہ قاری صاحب کے پاس گیا اور اس نے 1 پاؤ پارا بسم اللہ کے بعد سنا دیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ ماں نے پڑھا تھا۔ بچے نے 15 پارے بھی سنائے قاری صاحب کو، وجہ کیا تھی؟ کہ ماں کو صرف 15 پارے یاد تھے، کہ وہ جب وہ بچہ پیٹ میں تھا تب بھی تلاوت کرتی، جب دودھ پلاتی تب بھی تلاوت کرتی، تو ان میں قرآن منتقل ہوتا تھا۔ پھر آج کیا منتقل ہو رہا؟ تو بچے کا حق ہے، اس پہ میں ایک مشورہ دوں گا، میں ایک رائے دوں گا۔ جیسے ہمارے ہاں اساتذہ کرام، ہم خود کمزور ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز کی ہوئی ہے کہ ادارے کے اندر جو ہی ہمارے جتنے بھی اسکول سٹاف ہیں اور اساتذہ کرام حفظ القرآن کے ہیں، ہم نے وہ کہا ہوا ہے کہ وہاں دروازے پہ کھڑے ہوئے 3 دفعہ استغفار پڑھ کے پھر ادارے میں داخل ہونا ہے، تاکہ ہم باہر سے یہ ہے کہ دھوپ میں آئے ہیں، گناہوں کی دھوپ اور دلدل سے آئے ہیں، تو بچے جو امام ہے اس کے اثرات مقتدیوں پہ پڑتے ہیں، جو استاد ہے اس کے اثرات بچوں پہ پڑتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے کہ میں جب دودھ پلانا شروع کریں تو اس وقت استغفار پڑھنے کے بعد شروع کریں، تاکہ وہ جو رذائل اور دوسری تیسری چیزیں ہیں وہ چیزیں بچوں کے اندر منتقل نہ ہوں۔ دودھ کے اوپر یہ تھوڑا سا میں نے بات کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اور سونے کے آداب بچپن سے ہی بتلا دی۔ مرو اولادکم، اپنے بچوں کو حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا کرو، وضربوہم علیہم، اور ان کو اس وقت ڈانٹو اور مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور ان کے بستر کو بھی الگ کر دو۔ یہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب اور سلیقہ سکھلا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو 7 سال سے ہی نماز کا کہنا، نماز کے کہنے میں کیا ہے، اور وہ بچی ہے وہ بچہ ہے، بچی ہے وہ بچہ ہے۔ اچھا، اس میں سارا کردار آ کے گھوم آ کے کس پہ آتا ہے؟ ماں کے اوپر آتا ہے، کیونکہ امت میں جتنی صلاح کی چیزیں ہیں، اصلاح جس کو مراد، وہ بھی اللہ جل جلالہ نے 2 خواتین کی بات کی، اور جو فساد کی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ جل جلالہ نے خواتین کی بات کی۔ امرأۃ لوط اور امرأۃ نوح، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی، اور امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ صلاح اور نیکی کے بنیاد کے اوپر ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ سارا کردار سب کچھ جو لوٹتا ہے وہ خواتین ماؤں کے اوپر لوٹتا ہے، کہ ماں کیسی تربیت کر رہی۔ اچھا، ماں کیا کر رہی، اور مسکین بیچارہ کون رہ جاتا ہے؟ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، کمزور یہ رہ جاتا ہے جو ہمارے سامنے بیٹھا ہے، یہ بھی کمزور نہیں رہ جاتا۔ وہ کیسے؟ کسی نے کہا کہ جی ہم تو اپنی بیوی کو نماز کا کہہ کے تھک گئے ہیں، بچوں کو کہتے ہی رہتے ہیں، بات ہی نہیں مانتے۔ اچھا بھئی، کبھی ایسا ہوا ہو سالن میں ایک دن نمک تیز ہو، آپ نے کہا کہ نمک تیز ہے، پھر دوسرے دن بھی تیز ہو، پھر آپ نے کہا کہ نمک تیز ہے، پھر تیسرے دن بھی نمک تیز ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ 3 دن مسلسل مرچیں تیز ہوں یا نمک تیز ہو؟ کبھی ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ تو وہ کون سا کہنا جو آپ نے جس درد سے کہہ لیں یا جس لہجے سے کہہ لیں یا جس انداز سے آپ نے اپنے سالن کا نمک تو ٹھیک کیا، وہ انداز آپ نے اپنی اولاد نہیں ٹھیک کی، آپ نے اپنے گھر کی نماز نہیں ٹھیک کی۔ مطلب تھا کہ یہ ہے کہ اگر دوسرے دن نمک ٹھیک نہ ہوا تو ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ۔
سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسی بنیاد پہ ہے، جہاں وہ پیار ہے وہاں والد کا، حدیث شریف میں جیسے آتے ہیں دونوں پہلو ہیں، والد کا جو کردار ہے بچوں کی اولاد میں، اس نے ماں کی تربیت بھی کرنی ہے اور اس نے اپنے اولاد کی بھی تربیت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت پہ فضیلت بھی بڑی فرمائی۔ اپنے بچے ہیں، ایک شخص آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بہت ہے، غربت بہت ہے، روزی کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک عمل بتلاتا ہوں، وہ یہ ہے کسی چھوٹی چیز کی پرورش کرو۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ یا تو بکری کا بچہ پال لو، یا آپ گھوڑے کا بچہ پال لو، یا کسی جانور کا بچہ پال لو، یا یہ ہے کہ کسی انسان کا بچہ پال لو۔ بڑی گہری بات ہے۔ حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ جو تمہارے گناہ ہیں، جو تمہارے کرتوت ہیں اور جو تمہارے رویے اور انداز ہیں، ایک قطرہ پانی بھی تمہیں آسمان سے نہ ملے، اگر تمہیں ملتا ہے تو وہ جانوروں کی وجہ سے ملتا ہے اور چھوٹے بچوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو اس میں کیا اشارہ فرما دیا، جب تم جانور کی خدمت کرو گے تو جانور تمہارے لیے دعا کرے گا اور تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے من ربا صغیرن، کسی نے چھوٹے بچے کی تربیت کی، وہ اپنا بچہ ہے، وہ بھائی کا بچہ ہے، وہ ہمسائے کا بچہ ہے، یا جیسے ہمارا ادارہ ہے دوسرے مسلمانوں کے بچے ہیں، من ربا صغیرن، جس کسی نے چھوٹے بچے کی تربیت کی، حتی یقول لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ اس کو لا الہ الا اللہ کے الفاظ اور زندگی سکھلا دی، لم یحاسبہ اللہ، اللہ اس کو کوئی بھی حساب نہیں لیں گے، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اپنے بچوں کو تو لا الہ الا اللہ ہم سکھاتے ہی ہیں، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بچوں کو یہ کہ سب سے پہلے توحید کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت میں ماں کے پیار کا حصہ ڈالا ہے کہ ماں کا پیار اس بچے کو ملنا چاہیے۔ اس پر یہی فرمایا الخالۃ صنف الام، جس کی ماں نہیں ہے تو خالہ سے پیار لے، وہ بھی ماں جیسی ہی ہے، وہ بھی ماں جیسی ہی ہے۔ اور اس میں بہت ساروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر بھی جب ان کی لڑائی ہوئی تو بچے کو ماں کو ہی دیا اور فرمایا کہ یہ ماں سے پیار مکمل لے لے۔ بچی اور بچے میں برابر کا پیار دو، بچی اور بچے میں برابر کا پیار دو۔ جو جائیداد کی تقسیم ہے وہ تو شریعت نے ڈبل اور سنگل کا کیا ہے، لیکن وہ بھی حکمت کی بنیاد پر ہے۔ بچی کو اگر سنگل مل رہا ہے تو بچی کی کفالت ساری کی ساری اگلے خامند اگلے گھر کے اوپر ڈال دی، اور بچے کو اگر ڈبل مل رہا ہے تو بچے کے اوپر دوسرے گھر کی ذمہ داری بھی ڈال دی۔ وہ حکمت کی بنیاد پر ہے، وہ ظلم کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ والدین کو یہ بتلا دیا کہ پیار میں، رویے میں، انداز میں اور وقت دینے میں سارا آپ نے کیا کرنا ہے، وہ برابری کرنی۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تو ان کا بیٹا آیا، یوں پکڑا، اس نے اوپر کیا، چوما اور ساتھ میں بٹھا دیا، اور بچی آئی اور وہ آ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، اس نے سامنے اس کو بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ جیسے بچے کو والہانہ طور پر آپ نے اٹھایا اور پیار کیا، ایسے ہی بچی کو بھی اسی درجے کا آپ کو پیار دینا چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے، کیونکہ یہ جو سیرت کی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کوئی تحریری کتاب نہیں ہے، یہ تحریری کتاب نہیں ہے، یہ زندگی سے کتاب بنائی گئی ہے۔ پہلے زندگی، آج بھی مسئلہ یہ ہوا کہ زندگی سے کتاب بنی، پھر کتاب سے کتاب بنی، کتاب سے کتاب بنتی ہے، زندگی سے زندگی بنتی ہے۔ اسامہ بن زید، اور زید رضی اللہ عنہ کون ہے؟ غلام ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ غلام ہیں، اور زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نباہ نہیں ہو پایا۔ اور کیا فرماتے؟ اسامہ رضی اللہ عنہ خود روایت فرماتے ہیں ایک گھٹنے پہ حسن کو بٹھاتے اور دوسرے گھٹنے پہ اسامہ کو بٹھاتے، عملی طور پر کر کے دکھایا
کہ غلام اور نیچے والا، ہم بھی اپنے طور پر کرنے کو دیندار لوگ جو ہیں وہ کیا ہے کہ اپنا جب دوست آتا ہے اس کو کیا پیار دیتے ہیں، اور ڈرائیور کا بچہ آ جائے، کام والی یا صفائی والے اور والیوں کے ساتھ بھی تو بچے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے مسلمان ہونے کے ساتھ؟ کیا ہے کہ مانگنے والے وہ بھی تو بچے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کبھی شان میں کمی نہیں آتی، ہمیشہ بڑھتی ہی ہے، ہمیشہ بڑھتی ہی ہے، یہ کر کے دکھلایا۔ اور کیا ہے کہ بچوں کے حقوق میں سے بہت سارے حقوق ہیں، ان کو تعلیم دینا، ان کو قرآن سکھلانا، ان کو ٹیکنالوجی دینا، ان کو سکلز سکھانا۔ سکلز میں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ بجلی کا کام اور طب اور ڈاکٹری اور یہ سکھانا، سکلز میں یہ ہے کہ تمیز بھی سکلز میں سے ہی آتی ہے، آداب اور سلیقہ بھی سکلز میں ہی آتا ہے، ان کو یہ سکلز دینا، اور ان تمام چیزوں میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالنا یہ بچوں کا حق ہے۔ اسلام کی محبت ڈالنا بچوں کا یہ حق ہے۔ کیا ہے کہ اس میں ایک کراچی کے ہمارے دوست ہیں، اپنے اپنے ان کے انداز ہے کرنے کے، انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں بچے جب کسی عالم اور مفتی کا نام لیتے ہیں تو حضرت مولانا کے ساتھ جو اگلا بھی ہوتا ہے دامت برکاتہم العالیہ یا حافظہ اللہ، جو ادب کا ہمارے ہاں مشکل بھی اس کی ادائیگی ہو جاتی ہے، عام لوگوں سے نہیں ہوتا، کہ انہوں نے جس کسی عالم اور مفتی کا نام لینا ہے انہوں نے حضرت بھی ساتھ لگانا ہے، پورے احترام کے ساتھ سارے بچوں نے وہی نام لینا ہے، کیونکہ ان کو وہ والا ماحول دیا جا رہا ہے کہ بچپن سے ہی ان کو داڑھی پگڑی اور یہ والا ماحول اور محبت جو ہے وہ دے دی جائے، تاکہ وہ اسلام اور اسلام سے محبت کرنے والے ہوں۔ یہ بچوں کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں، کچھ ہمارے کرنے کی تھیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمارے سامنے آئیں۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اس حوالے سے کوئی سوالات ہوں تو آپ کر سکتے۔ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ